صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں دو شخص رہا کرتے تھے۔ ایک بالکل بالوں سے محروم تھا اور دوسرا آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا۔ ایک دن ایک خدا کا بندہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو اس گنجے شخص نے جواب دیا کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت بال پسند ہیں۔ تو اس نیک آدمی نے گنجے شخص کے سر پر ہاتھ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ نیک آدمی نے دوبارہ اس گنجے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو اس گنجے شخص نے جواب دیا کہ مجھے گائیں بہت پسند ہے۔ تو اس نیک آدمی نے اللہ کے سامنے دعا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گھر میں ایک گائیں اللہ کے قدرت سے خود بخود آ گئی۔ اس نیک آدمی نے گنجے شخص کو دعا بھی دی کہ جاؤ اللہ تمہارے مال میں برکت فرمائے۔ اب وہ نیک آدمی اندھے کے پاس آیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اندھے نے جواب دیا کہ کاش خدا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے۔ تو اس نیک آدمی نے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور جب ہاتھ ہٹایا تو اس کی اللہ نے اپنی قدرت سے اس اندھے کی بینائی اسے واپس کر دی۔ اور دوبارہ سوال ہوا کہ بتاؤ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو اس اندھے نے کہا کہ مجھے بکریاں بہت پسند ہیں۔ تو اس نیک آدمی نے دوبارہ اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایک بکری عطا کر دی، اور ساتھ ہی اس نیک آدمی نے دعا بھی دی کہ اللہ تمہارے بھی مال میں برکت فرمائے۔ اور واقعی اللہ نے ان دونوں کے مالوں میں برکت فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گنجا شخص درجنوں گائیں اس کے پاس آ گئیں، اور اس اندھے کے پاس جو کہ آپ دیکھ سکتا تھا وہ ایک بڑے بکریوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ اب ان دونوں کی آزمائش کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ ایک نیک اور درویش بزرگ فقیر بن کے ان دونوں کے پاس گیا۔ سب سے پہلے وہ بزرگ گنجے شخص کے پاس گیا جس کے سر پر بہت خوبصورت بال تھے اور جس نے اپنے پاس ڈھیر سارا مال جمع کر رکھا تھا۔ اس نے سوال کیا کہ میں غریب اور ضرورت مند ہوں، میرا سارا مال سفر کے دوران خرچ ہو چکا ہے، اور میری بات کا یقین کرو، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ جس نے تمہیں اتنے خوبصورت بال دیے اور اتنا سارا مال دیا، اسی خدا کے لیے میرا یقین کرو اور مجھے ایک گائیں دے دو تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے سفری اخراجات پورے کر سکوں اور خیر و عافیت سے گھر پہنچ جاؤں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ گنجا شخص اپنے خدا کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس ضرورت مند کو بھی کچھ دیتا، بلکہ اس نے فوراً انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے اوپر اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا میرا فرض ہے، لہٰذا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس نیک آدمی نے کہا کہ میں نے تمہیں شاید کہیں دیکھا ہے، کیا تم پہلے گنجے اور غریب نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ تمہارے گنج پن کی وجہ سے تمہیں ناپسند کیا کرتے تھے، اور اللہ نے تمہاری بیچارگی اور مایوسی پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں خوبصورت بال دیے اور اتنا سارا مال بھی عطا کیا۔ لیکن وہ گنجا شخص گھبراتے ہوئے بولا کہ نہیں، یہ سارا مال میں نے اپنی محنت اور خون پسینے سے اکٹھا کیا ہے۔ اس گنجے شخص نے مزید کہا کہ اگر میں اتنی محنت نہ کرتا تو شاید آج میں اتنا رئیس کبھی نہ بن پاتا۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں واپس اسی حالت میں پہنچا دے۔ یکا یک اس کے سر سے بال گرنے لگے اور وہ چیخنے چلانے لگا، لیکن اب افسوس وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ نیک آدمی اندھے شخص کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں بہت غریب اور ضرورت مند ہوں، میرا سارا مال سفر کے دوران ختم ہو گیا ہے، خدا کے واسطے میری بات پر غور کرو، تمہیں اس خدا کا واسطہ جس نے تمہیں اتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں، مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اسے بیچ کر اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکوں۔ نیک آدمی کی بات سننے کے بعد وہ اندھا شخص بولا کہ تم سچ کہتے ہو، پہلے میں اندھا تھا اور خدا نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آنکھیں عطا کی، تم اپنی مرضی سے جو چاہے بکری چن لو اور لے جاؤ، کیونکہ میں اپنے رحیم و کریم خدا کا واسطہ دینے والے کو انکار نہیں کر سکتا۔ اس نیک آدمی نے اس جواب پر اسے کہا کہ تم یہ سارا مال اپنے پاس رکھو، میرا اور تمہارا خدا تمہاری شکر گزاری پر بہت زیادہ خوش ہے، اور آج سے تمہیں شکر گزار بندوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس اندھے شخص کے مال میں اتنی برکت آئی اس کی شکر گزاری کی وجہ سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درجنوں بکریوں کے ریوڑوں کا مالک بن گیا۔ اس لیے دوستوں ہر وقت محتاط رہا کریں، کیونکہ ہمارا خدا
ہمیں کسی بھی وقت ہم اپنی عطا کردہ نعمتوں پر آزما سکتا ہے۔ دیکھیں اگر دنیا میں کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قیامت تک اس شخص کے اور اس کے آگے آنے والی تمام اولاد کے بھی شکر گزار رہتے ہیں۔ وہ شخص دوسرے لوگوں کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کرے، لیکن آپ اسی کی زبان بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو اس نے میرے ساتھ تو اچھا کیا ہے تو کیوں نہ میں بھی اس شخص کی شکر گزاری کروں اور اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بری بات یا اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کروں، نہ اس کے بارے میں کوئی بری بات سنوں۔ لیکن دوسری طرف ان دو جہانوں کے مالک جس نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے اور کان دیے سننے کے لیے، ہم اس کی ہر وقت ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں شاید دنیا میں کوئی شخص چاہ کر بھی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن ہم اس خدا کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ناشکری نہ کیا کریں بلکہ ہمیشہ شکر گزار بن کر رہا کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر کرم کرے اور اس کی مہربانی سے آپ ترقیوں کی منزلوں کو چھو لیں۔